السلام علیکم شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب، سندھ میں ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ ہمارے اور وزیر صحت کے درمیان ایک سخت جھگڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں تفصیلات کیا موجود ہیں آپ کے پاس؟ ابراہیم، یہ جھگڑا جیسے گھروں میں بھائیوں کے آپس کا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ جو ہے وہ گھر میں اخراجات ہیں اور گھر میں چودھری بننے کا ایک بڑا شوق ہوتا ہے، اس طرح کا ایک جھگڑا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کرپشن کی ہے۔ جو اس وقت وزیر صحت ہیں ہمارے سعد نیاز صاحب جو ہیں، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی کرپشن پکڑی ہے، جو کہ ایک روبوٹ مشینوں کا ایک بڑا تذکرہ چلتا رہا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں اس کے ٹینڈر بھی ہوئے اور اس کی خریداری کے لیے جو ہے وہ بڑا غیر ممالک سے جو ہے وہ ہم نے مشینیں امپورٹ کرانے کی بات کی، تو انہوں نے اس پر بہت سارے اعتراضات اٹھائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ مشینیں ہم لے تو آئیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان مشینوں کی وہاں ویلیو کیا ہے، کتنے کی ہے، اور یہاں جو ہے ہم کتنے کی اس کو جو ہے وہ خرید ہم دکھا رہے ہیں۔ اس میں کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ کروڑ کی جھگڑا نہیں ہے، اس میں مسئلہ کمیشن کا ہے، اور وہ کمیشن 2.25 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ یہ مشین جو ہے اس کی قیمت، روبوٹ مشین جو ہے اس کی قیمت یہ بتائی جا رہی ہے 35 سے 38 لاکھ روپے، لیکن یہاں کتنے کی دکھائی جا رہی ہے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ 8 مہینے پہلے پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں اس کا جو ہے باقاعدہ ایک ٹینڈر کیا تھا، اور سی ایم صاحب جو ہیں مقبول باقر صاحب ریٹائرڈ جسٹس ہیں، ویسے تو ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہمیں نظر آتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ ان کا آنا جانا جو ہے بہت رہتا ہے، لیکن اس معاملے میں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ وہ کیوں اتنا جو ہے اس کو پرسنل لے رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ نگراں وزیر اعلیٰ ہیں تو میرا خیال آپ کا خاص طور پر کسی پارٹی کو اس طرح سے فیور کرنا مجھے سمجھ نہیں آتا۔ آپ کا ایک منسٹر ہے، اس سے بیٹھ کے آپ کوئی بات اس سے مشاورت نہیں کرتے، اور آپ کا یہ حکم نامہ جاری ہوتا ہے کہ یہ مشینیں خریدی جائیں۔ میں آپ کو بتا دوں، کچھ سال قبل جو ہے وہ کراچی کے ایک اسپتال، قطر اسپتال جو اورنگی ٹاؤن میں آپ کو یاد ہوگا، جی اس کے لیے ایک مشین خریدی گئی تھی، لیکن وہ بالکل۔ مشین آج ایک کچرے کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ نہ اس کا کوئی ٹیکنیشین ہے، نہ کوئی انجینئر ہے، نہ اس کا کوئی سٹاف ہے، تو وہ مشین چل ہی نہیں پائی، تو مزید مشینیں آپ کیوں خریدیں گے؟ لہٰذا اس پر وزیر صحت نے ایک اچھا سٹینڈ لیا ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اگر ان کی بات میں سچائی ہے کہ انہوں نے ایک اچھا سٹینڈ لیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہمارے پاس اکوپمنٹ تو آ جائے گا، ہم مشینیں لے بھی آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کمیشن پہلے لے لیتے ہیں، اصل ادائیگی بعد میں کرتے ہیں، تو بھائی اگر مشینیں ہم لے بھی آئیں اس کو چلائے گا کون؟ ہسپتالوں میں پڑے پڑے وہ کچرا ہو جائیں گی، اور ہم اربوں روپے کیوں خرچ کریں؟ تو یہ جھگڑا اصل میں شاہد صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ جو ہیں ہمارے، ان کے اوپر کوئی پولیٹیکل پریشر ہو، کوئی معاملات اسی قسم کے ہی لگ رہے ہیں جبھی وہ اتنا زیادہ اس میں انٹرسٹ دکھا رہے ہیں۔ جی بالکل، ہمیں جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان پر باقاعدہ جو ہے پیپلز پارٹی کا ایک بڑا پریشر ہے کہ آپ یہ مشینیں جو ہے ان کو ہر حال میں منگوائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایڈوانس جو ہے وہ حلوہ کھایا جا چکا ہے، اس کا کمیشن کھایا جا چکا ہے، لہٰذا ان کو آنا ہی آنا ہے، ورنہ ہمارے چہرے سے نقاب اترے گا۔ اس نقاب کو قائم رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، آپ کو ایک مزے کی بات اور بتاؤں، ہمیں جو اس کی معلومات ملی کہ ہم نے یہاں سے کچھ لوگوں کو، اس کے جو ہے انجینئر کو، سٹاف کو ٹریننگ کے لیے باہر بھی بھیجا۔ کیا ہوا؟ وہاں جا کے وہ سلپ ہو گئے، وہ واپس ہی نہیں آئے۔ وہ واپس آئے نہیں، مشین واپس آ گئی۔ مشین واپس آ گئی تو چلانے والا کوئی نہیں۔ تو بھائی پریشر تو آپ بالکل لیں، آپ کے کسی نہ کسی سے اچھے روابط ہوں گے، کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے آپ کے انفلوئنس ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن آپ مقصد اس عوام پر کچھ تو رحم کھائیں۔ یہ صحت کا معاملہ ہے، کسی ڈپارٹمنٹ کو تو چھوڑ دیا جائے، پینے کا پانی یہاں نہیں ہے، صحت، آپ ایک اسپتال میں کسی میں جاؤ، آپ کے پاس ٹیبلٹ تک نہیں کسی کو مہیا ہو رہی ہے، ایک انجیکشن تک تو مہیا نہیں ہو رہا۔ اب یہ اربوں روپے کی مشینیں آپ منگا کے بس اس کا کیا کریں گے؟ یہ روبوٹ مشینیں ایک سرجری کے لیے استعمال ہوتی ہیں، آٹومیٹک اس کا پورا سسٹم ہے، اور اس کے جو انجینئر، جو سٹاف ہوتا ہے، ٹیکنیشین جو ہے، وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ اس بات پہ اٹک گئے ہیں کہ یہ آنی ہی آنی ہے۔ تو یہ ٹینڈر اس لیے کینسل کیے گئے ہیں کہ نہ ہمارے پاس سٹاف ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اس کا سسٹم ہے، اور ایک بڑی رقم جو ہے وہ کمیشن کی صورت میں گئی ہے، لہٰذا
اس کو کینسل کیا جائے، اور منسٹر صاحب اس پہ بالکل اٹل فیصلہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ٹینڈر پاس نہیں ہوں گے، یہ کینسلیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ شاہد صاحب اسپتالوں کی حالت اتنی غیر ہے، صحیح ہے، اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں اتنے مہنگے روبوٹس اور جو آپریٹ کرنے کا سسٹم ہی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو یہ پیسہ تو کنویں میں ڈل رہا ہے۔ دیکھیں پیسہ میرا اور آپ کا جا رہا ہے نا، عوام کا پیسہ جا رہا ہے نا، ان کا تو پیسہ نہیں جا رہا، ان کو تو پیسہ آ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ان کو ذاتی طور پہ ان کا پیسہ جا رہا ہو تو شاید وہاں کو چیخو پکار بھی ہو۔ چیخو پکار تو ہمیں کرنی ہے، جس کا پیسہ جا رہا ہے یا عوام کا پیسہ ہے ان کا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اربوں روپے کا خالی کمیشن ہے۔ اس کمیشن کو بچانے کے لیے، اس نقاب کو جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے جو ہے یہ سارا ایک ایشو بنایا گیا ہے۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جو سعد نیاز صاحب ہیں، جو وزیر صحت ہیں، نگراں وزیر صحت، وہ ایک بڑی اچھی شخصیت ہے ان کی، اور پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں۔ آپ ان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ اگر انہوں نے ایک اچھی نیت کے ساتھ ایک ٹھان لی ہے کہ میں نے یہ کرپشن نہیں ہونے دینی، تو آپ کو تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، آپ تو اس کے امیڈیٹ باس۔ یار آپ ہی اگر ان کے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ غلط ہو جائے گا، عوام کا پیسہ بھی ڈوبے گا۔ جی سر، سینئر پروفیسر اور سینئر سرجن جو بھی ہیں اس کے خلاف کیوں آواز نہیں اٹھا رہے، کیوں خاموش بنے ہوئے؟ کیا ان کا بھی کوئی حصہ ہے اس میں؟ دیکھیں یہ تو ایک آپ کو پتہ ہے نا کہ جس طرح پیپلز پارٹی کے دور میں تمام حلف یافتہ ہی ان سیٹوں پہ متعین رہے ہیں، ابھی تک ہیں، ان کو ہٹایا نہیں گیا۔ سیکرٹری صحت بھی وہی، ڈی جی صحت بھی وہی، ہر ہسپتال کے ایم ایس ڈائریکٹر، یہ سب رشتہ داری تو تھے، یہ کون تھے؟ اور آج وہی اس پہ پردے ڈالنے کے لیے سارے یہ ٹوپی ڈرامے کر رہے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے بھائی، آپ پہلے وہاں پر جا کے احتساب شروع کریں کہ یہ لوگ کب سے ہیں، ہسپتالوں کی حالت کیا ہے کیا نہیں۔ آپ ایشیا کا سب سے بڑا ہسپتال جنہ ہی دیکھ لیں، جنہ کی کیا حالت ہے، آپ جا کے ذرا دیکھیں نا۔ آپ مجھے ایک ایکسرا کرا کے دکھا دیں بغیر سفارش کے، کوئی آپ الٹرا ساؤنڈ مجھے بغیر سفارش کے کرا کے دکھا دیں، آپ کسی ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر سے مجھے ملاقات کر کے دکھا دیں، کوئی آپ سے نہ مل رہا ہے نہ آپ کا کام کر رہا ہے۔ مریضوں کی حالت دیکھیں آپ، رات کو جنہ اسپتال کے سامنے فٹ پاتھ ایک کچی آبادی کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، تمام لوگوں کو اسپتال سے جو ہے وہ باہر نکال دیا جاتا ہے، وارڈوں میں جگہ نہیں ہے، ایک پرابلم نہیں ہے 10 پرابلم وہاں کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو صرف اپنے کمیشنوں کی پڑی ہوئی ہے کہ ہمیں کمیشن مل جائے، باقی عوام جائے جہنم میں، وہ جیسی بھی ہے۔ حکمرانوں کو عوام کی صحت سے زیادہ اپنے کمیشن کی فکر نظر آتی ہے۔ ہاں وہی بات ہے، بالکل ابراہیم آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو اپنی جیب سے مطلب ہے نہ کہ کسی کی صحت سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ہماری جیب وزنی ہونی چاہیے، آپ کی صحت ڈاؤن ہوتی ہے ہو جائے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ لہٰذا ہم تو یہ گزارش کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی اور وزیر صحت سے کہ مل بیٹھ کر اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکالیں۔ اگر واقعی یہ اتنا بڑا کمیشن کا معاملہ ہے تو یہ کمیشن عوام کی جیب سے نہ نکالیں، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے کچھ تو ہم پہ رحم کریں، کچھ تو خوف خدا کریں۔ اور مجھے ایک بڑا اچھا محاورہ یاد آ گیا کہ کسی ڈاکٹر نے کہا کسی تیماردار سے کہ آپ اپنے اس بیمار کو یہاں سے لے جائیں، تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں پیسے بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے، ہو سکتا ہے کل میں اس بیڈ پہ لیٹا ہوں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، لہٰذا میرے اندر خوف خدا ہے، ہم آپ کا بل بڑھاتے جائیں گے، آرام کی ہمیں کوئی توقع نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ یہ وہی اسپتال ہے جس کے بیڈ پہ کل آپ بھی لیٹ سکتے ہیں۔ تو آج ہی آپ ہوش کے ناخن لیں، خدا را ہوش کے ناخن لیں، اور اس جو بھی آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ میرا بینک بیلنس بڑا ہوگا، آپ اپنے اعمال کا بیلنس بڑا کریں، وہ سب سے بہتر ہوگا۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ موجود سینئر صحافی شاہد انجم۔ کیا اسپتالوں کی حالت بہتر ہو سکے گی یا نہیں، اس پر غور کرنا ہے حکمرانوں کو۔ ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ، دیکھتے رہیے ایسے نیوز۔ اللہ نگہبان۔